شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مزاج اللہ تعالیٰ کا کیسے ہیں احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. آپ سنائیں بھائی، آپ کیسے ہیں؟ آپ؟ میں اب مجھے 1 منٹ دیں گے، میں تھوڑی سی کچھ بات ہوں تاکہ میں آپ کو انٹروڈیوس کرا سکوں کہ میں کیا کس طریقے سے میں آپ جی سر، سے. جی سر، بات کریں. ٹھیک ہے، احسن خان ہے، کراچی سے تعلق ہے میرا. ٹھیک جی ہے. بھائی صاحب. ہاں اور جی. میں دونوں مطلب اس نے مسلک سے میں نے حفظ کیا ہے. میں نے دیوبند سے بھی کیا ہے، بریلوی سے بھی کیا ہے. کیا اس کیا کے ہے علاوہ بریلوی؟ جو ہے نا کیا کیا ہے بھائی بریلوی سے دیوبند سے؟ حفظ حفظ قرآن. قرآن مکمل کیا ہے. اچھا، اب جی ماشاء اللہ. جی ٹھیک ہے. سر. اس کے اوکے. علاوہ جو ہے نا مطلب یوں سمجھ لیں میری پڑھ جو ہوئی ہے نا وہ ایک مذہبی گھرانوں سے ہوئی ہے نا. تو جی سر. شروع سے علماء کے صحبت رہی ہے اور ساری ہم نے سنا سیکھا ساری چیزیں. جی جی. تو میں نے ریسنٹلی 2017 سے میں نے جو ہے نا انجینئر صاحب کا میں اسٹوڈنٹ ہوں. 2017 سے تو وہ بھی بہت اسٹرگل کر کے وہاں تک پہنچا، ورنہ تو اس سے پہلے تو جب تک میں بریلوی بندیوں کو کافر، دیوبندی تھا تو بریلویوں کو کافر، جب دونوں ملا جی تو کافر. تو شیعہ صحیح. جب سوری اہل حدیث اور تینوں ملا کر کے شیعہ مطلب یہ مطلب ہم لوگوں نے جو اصل مسئلہ ہے نا. دیکھیں میں اصل میں آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ تھا، اور آپ سے جو میں نے جو بھائیوں نے کوآرڈینیٹ، آپ کی جو کوآرڈینیٹر ہے ان سے کیا تھا، وہ صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں حسن بھائی سے یہ بات کروں گا. میں آپ کی جو ہے نا وہ بیانات سنتا رہتا ہوں یوٹیوب پر، اور اس پہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ خلافت کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں یا کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ ان چیزوں کو ثابت کر کے آج کے دور کے مسلمانوں کے کیا حل کر پائیں گے آپ. مطلب میرا ایک یہ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاں، عرض یہ ہے میرے بھائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ روایت اجماعی ہے، سب نے روایت کی کہ میرے بعد میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے، سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. تو بالکل یہ کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقوں میں سے 72 جہنمی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اکثریت مسلمان جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے. اچھا، اب ہمارا کام یہ ہے، میرا اور آپ کا اور ہر مسلمان جو واقعاً وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جہنم نہیں جانا چاہتا، کہ وہ سوچے کہ وہ فرقہ ناجیہ وہ کون سا فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرقہ جنت جائے گا، باقی سب جہنم جائیں گے. تو ہم جب روایات میں دیکھتے ہیں، پھر قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، وہ فرقہ وہی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. تو میں یہ باتیں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ کیونکہ ہم اس دور میں رہتے ہیں، اس دور میں شیعوں کی تکفیر ہو رہی ہے، شیعوں کو مشرک کہا جا رہا ہے، شیعوں کی تحقیر ہوتی ہے، اور شیعہ علماء اپنے مذہب کی دفاع میں اکثر بیچارے اپنے جان کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں، یا ان کے اور وجوہات ہیں، سیاسی مثلا وجوہات ہیں، بعض لوگوں کو دلچسپی نہیں ہے کہ اپنے مذہب کے سے دفاع کریں. تو ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، تو ہم یہاں پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اور شیعوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے شیعوں کو یقین ہو جائے، ہمارے نوجوان، مجھے ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے یہ میرا فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنے قوم کے نوجوانوں کو تربیت کروں، ان کو بتاؤں کہ آپ کا مذہب حق ہے، آپ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی آپ ہیں، اور جنت میں نجات بھی آپ لوگوں کی ہے. تو سب سے پہلے یہ بات، میرا پیغام اپنے شیعوں کے لیے. پھر جب میرے مسلمان بھائی میری تکفیر کرتے ہیں کہ آپ مشرک ہیں، آپ کافر ہیں، آپ رافضی ہیں، تو آپ کا قرآن اور ہے، تو پھر میرا حق ہے، نہ صرف میرا حق ہے بلکہ میرا فریضہ ہے کہ میں اب دفاع کروں اپنا. میں کافر نہیں ہوں، اگر دنیا میں کوئی مسلمان ہے تو میں ہوں، اگر دنیا میں کوئی موحد ہے، مومن ہے، تو میں، آپ سن لیں، آپ نے پوچھا کیوں یہ کام کرنا چاہتا ہے نا، میں ہوں، ہم میں شیعہ آپ کی ہیں. میں پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، میں سمجھ چکا جی ہوں. سر. اور میں پھر اہل اصل میں بیت علیہ پروسیس میں السلام، ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اور ان سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی نصرت کرو. یہ امت، دیکھیں، یہ امت 1400 سال سے اہل بیت علیہ السلام کی حق کو فراموش، نہ صرف فراموش کیا، ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ ان کے حق کو پیروں کے نیچے کیا جائے. تو ہم شیعہ ہیں، ہم پہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی نصرت کریں. اور نصرت ہمارے زمانے میں یہی ہے بھائی کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، تمہارے سردار نبی کے بعد صحابہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر لینا ہے صحابہ سے نہیں لینا، اہل بیت علیہ السلام سے لینا. یہ ہمارا فریضہ ہے. ہم اہل بیت علیہ السلام کا نصرت کر رہے ہیں، شیعوں کی نصرت کر رہے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی نجات کا راستہ کون سا ہے. جی سر، فرمائیں آپ.
صحیح ہے میں آپ کی بات سمجھ گاڈ اصل میں بات بتاؤں کہ میں اصل میں میرا تعلق جو ہے ایک ریئل اسٹیٹ گروپ سے ہے. تو اگر ایک سال پہلے تک اگر کچھ اس پہ بات کر رہے ہوتے نا تو شاید میرے پاس کاؤنٹر کوشچن کیا کاؤنٹر بہت سارے جتنے سوالات ہوتے ہیں جو بھی ریفرنسز ہوتے ہیں آپ کے ساتھ ریبٹل کر سکتا تھا. لیکن ابھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ میرے دماغ سے جو ہے نا وہ مس آؤٹ ہو گئی ہیں. کام بہت زیادہ ہوتے ہیں مصروفیات ہوتی ہیں اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کاؤنٹر کوشچن نہیں کر سکتا. جو ہے نا وہ سمپل آپ سے جو ہے نا آتے ہیں کہ مطلب میں آپ سے کوئی سوال بھی نہیں کر رہا جی آپ اپنے نظریے پہ قائم ہے میں اپنے نظریے پہ قائم ہوں. میں نہ میں آپ کے نظریے کو بدل رہا نہ آپ میرے نظریے کو بدل سکتے ہیں. بات ساری ہے کہ میں ایک ایسے ہی بات کر رہا نارملی کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو بھائی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو آپس میں تفرقے میں نہ بٹو. میں بولتا ہوں آپ قوموں پہ تو اکٹھے ہو جائیں نا. ابھی آپ نے کہا کہ اہل سنت کی طرف سے جو ہے نا وہ شیعوں کو مشرک سن تو نہیں ایک دفعہ اہل سنت کی طرف سے شیعوں کو مشرک بولا جاتا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. یہ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ آپ کیا سمجھ حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی آپ بتائیں. اللہ آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی کو تامے رکھو اور متفرق نہ ہو جاؤ گروہ گروہ نہ بنو. اللہ کی رسی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قرآن مجید اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. یہ اللہ کی رسی ہیں. اللہ کی رسی کو تو ہم نے تاما ہے اور دوسروں کو بھی بلا. میں اس طرح نہیں ہے کہ میں آیا ہوں میں تو فرقے بنا رہا ہوں. فرقے تو پہلے سے بنے تھے. فرقے تو 1000 سال سے زیادہ ہوئے 1400 سال ہو گئے فرقے بنے. فرقے متفرق ہو گئے مسلمان. اس کی خاتمہ کی طرف جائیں نا. ہاں خاتمہ کس طرح ہوگا بھائی؟ خاتمہ اسی طرح ہوگا کہ مسلمان واپس آ جائیں اسلام کی طرف. وہ خالص اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ خالص اسلام یہ نہیں ہے کہ صحابہ کی اتباع کرنی ہے. وہ خالص اسلام یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنی ہے. 12 اماموں کی اتباع کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی اتباع کرنی ہے. یہ اگر ہم اس کی طرف واپس آ جائیں یہ سب فرقے ہی ختم ہو جائیں گے. میں آپ سے دیکھیے ایک کامن سے ایک بات کرتا ہوں میں آپ سے. میں بولتا ہوں یار ہمارے پاس جو ہے نا قرآن کے اندر زندگی گزارنے کے لیے بہترین اصول ہے. ساری چیزیں اللہ نے بیان کر دی. عملی زندگی کس طرح گزارنا کافی نہیں ہے آپ نے قرآن کافی نہیں ہے بھائی. قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کافی نہیں ہے. قرآن کافی نہیں ہے. سب کچھ قرآن. اگر آپ بات نہیں سن آپ کو میری بات سمجھنی. میں خادم آپ کو. بسم اللہ. روز مرہ معاملات کی جتنی ضرورت زندگی کی جو ہماری باتیں ہیں اللہ نے ساری باتیں قرآن کے اندر کر دی. اہلی زندگی دیا ہمیں کاروبار سکھا دیا ہمیں اور ضروریات کام ہیں یا جو بھی ہمارے جو معاملات ہیں جو دنیا معاملات ہیں وہ اللہ نے ہمیں سکھا دیا. وہ ہمیں بتا دیا قرآن کے ذریعے. ٹھیک ہے تو میں نہیں بتایا بھائی. یہ بات غلط ہے کہ قرآن کے ذریعے سب کچھ بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے بھائی؟ اگر قرآن میں یہ سب کچھ ہے تو مسلمان اتنے متفرق کیوں ہیں؟ قرآن کو تو سب مانتے ہیں بھائی. کون ہے جو قرآن کو نہیں مانتا؟ یہی تو بتا رہا ہوں نا قرآن سے دوری. آپ حافظ بھی ہیں بھائی. آپ حافظ بھی ہیں قرآن کے. رٹے لگانے والے بھی بہت ہیں نا. رٹا لگا دے قرآن پھر بھی مشکلات حل نہیں ہو رہے. نہ اخلاق بن رہا ہے نہ ہماری معیشت بن رہی ہے. کچھ بھی نہیں بن رہا. قرآن میں سب کچھ ہے. یہ کس نے کہا قرآن میں سب کچھ ہے؟ یہ کس نے کہا قرآن میں سب کچھ ہے بھئی؟ اللہ پھر رسول کی سنت کیا ہے؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کہ بھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے؟ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام. تو وہ غلط کہہ رہے تھے. وہ غلط کہہ رہے تھے. غدیر خم والے حد ایمان ہے. میں مولا علی کا ساتھی ہوں. عمار بن یاسر کا ماننے والا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو بھائی آپ مجھے میں ظاہر ہے جو بھی انجینئر علی آپ کے اسٹوڈنٹ اس حوالے سے بیسک جو ہے نا وہ عقیدہ جو ہے وہ کلیئر. میں ان چیزوں پہ میں کہتا ہوں بحث ہی نہیں کرتا. میں بولتا آپ اگر آپ جس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یار وہ ناسبی ہے اور یہ سامنے والا یہ سمجھتے ہیں یہ رافضی ہے میں کہتا ہوں یار آپ ایک دو آپ کلیئر کر ہی نہیں سکتے. میں بولتا ہوں کامن ٹرمز کھا کر کے آپ اس کے اوپر کریں نا. یہ بلا وجہ کی امت کے اوپر حق واضح ہے بھائی. اگر آپ دیکھیں آپ ابھی آپ کہتے ہیں آپ خود کامن ٹرمز کو نہیں مان رہے نا. اہل بیت علیہ السلام کامن ہے. ہم کون سے ہم کسی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی اتباع کرو. ہم کہتے ہیں وہی جو آپ کے کتب میں آپ ہی کے نبی آپ ہی کے پیغمبر آپ خود کہہ رہے ہو کہ پیغمبر نے ان کو اپنا وصی بنا دیا. ان کو مان لو ان کی اتباع کرو. تیار نہیں کہتے ہیں قرآن کو مان رہے ہیں. کامن ٹرمز تو یہی ہے بھائی.
ہم میں تو کامن کچھ نئے سے کامن تو نہیں بنا سکتے ہم نا بھائی. سر میں وہی جو شروع سے پیغمبر نے بنایا اسی کی بات ہو رہی ہے. میں تو مان لیا، میں کہہ رہا ہوں میں تو مان لیا، ٹھیک ہے. تو پھر آپ کیوں جو شیعہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے ہوتا مان لی یہ بات. تو شیعہ ہو جاؤ بس اور ختم ہو جاؤ. 12 اماموں کو مان لو. اہل بیت بولو کہ ان کی خلافت غصب ہوئی ہے. بولو ان کی امامت غصب ہوئی ہے. بولو ہے نا. بولو اہل بیت علیہ سر السلام کی امامت غصب ہوئی ہے. کہہ دو اگر تم مانتے ہو. اگر آپ یہ کہتے ہیں، دیکھیں میں کہہ رہا ہوں، دیکھیں ساری باتیں کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ انسانوں کی لکھی کتابیں. میں تو اس کے اوپر یہ آپ کس کو مانتے ہو؟ پھر نہ بولو کہ نہیں مانتا ہوں نا. پھر کیوں کہہ رہے کہ میں مانتا ہوں؟ اور خلافت کس کا حق ہے بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون امام ہے؟ انسانوں کی لکھی کتاب. ابو بکر یا اہل بیت طاہرین علیہ السلام. اس کو جب آپ مان لیے تو پھر کہہ دینا میں مانتا ہوں. پھر اس طرح جھوٹ نہ بولو کہ میں مانتا ہوں. کیا مانا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں مانا. وہ تو آپ کو بھی، یہ تو آپ کو بھی نہیں پتا نا. کیسے کہہ سکتے 14 سال پہلے کس نے لکھا ہے؟ تو پھر دین سے ہاتھ اٹھاؤ نا. دین جو ہے 1400 سال کا ہے بھائی. اگر آپ کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے سب پہ شک ہے، تو اٹھاؤ. دین مشکوک ہے. ہمیں یقین ہے بھائی. میرے پاس جو انفارمیشن ہے جو میں آپ کو دیتا ہوں وہ یقینی ہے. آپ کے نزدیک مشکوک ہے اسلام، تو پھر وہ آپ کی پرابلم ہے. نبی کی سنت پرابلم، احادیث سب مشکوک نہیں ہے تو پھر بولو. تو جو متواترات ہیں، حدیث ثقلین متواتر ہے. اہل بیت علیہ السلام کے وجوب مودت، وجوب اتباع، یہ یقینی ہے. اگر امامت اہل بیت علیہ السلام کی ہے تو پھر ابو بکر عمر کی خلافت یہ باطل ہے. یہ اس بات میں شک ہی نہیں ہے. وہ حق کو تو تسلیم کرو کم از کم. نہ بولو کہ یہ مشکوک ہے. جو حدیث قرآن سے ثابت ہو رہی ہے تو بھائی اسے تو کس نے بولا ہے کہ حدیث کو قرآن میں بھی ہونا چاہیے؟ اور کس نے بولا ہے کہ حدیث کو قرآن میں بھی ہونی چاہیے؟ کس نے آپ کو سکھایا حدیث قرآن سے ثابت ہو جائے؟ تمہاری یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ قرآن سے ثابت ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہیں سب. قرآن سے ثابت حدیث کو قرآن سے ثابت کرو. یہ آپ کوئی عالم ہے؟ آپ نے حفظ یہی کیا؟ دیوبندی مدرسے میں نے یہ حفظ کیا، ریلوی مدرسے میں نے حفظ کیا. یہی آپ کو سکھایا کہ حدیث کو قرآن سے ثابت کرو. کون کہتا ہے کہ حدیث کو قرآن سے ثابت کرو؟ اب جو ہے نا بہانے تلاش کرو بھائی. اس کو قرآن سے، فلان کو حدیث کو قرآن سے ثابت کرو. جوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف